بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظي سره ومبلغ رسالاته اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علی المرتضى وفاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. صدق اللہ العلی العظیم. بارگاہ رب العزت سے طالب دعا ہوں کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مرحوم سید ضمیر عباس سید ولد سید اشتیاق حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور عالم برزخ کے سفر کو آسان فرمائے اور انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ پروردگار عالم محشور فرمائے. دعا گو ہوں کہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے، جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے، اور جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی ہے، جو بیمار ہے پروردگار بحق بیمار کربلا انہیں بھی شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. بار الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کی اس مجلس ترحیم کے لیے قرآن مجید کہ جس آیت
کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جہاں پر پروردگار عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، انسان کو انسان کی حیثیت بتانے کے لیے، انسان کو انسان کی حیثیت دکھانے کے لیے کہ یہ انسان کیا ہے، اس انسان کی حقیقت کیا ہے، اس انسان کی حیثیت کیا ہے، پروردگار عالم اس آیت میں اظہار کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کبھی کبھار اگر غرور میں، کبھی کبھار اگر یہ انسان غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو جائے تو ایک مرتبہ ضرور اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کے بارے میں غور و فکر کریں کہ میں کیا تھا اور میری حقیقت کیا تھی، میری حیثیت کیا تھی، تو خود بخود انسان کے اندر سے یہ غرور، یہ تکبر کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس آیت میں انسان کی حیثیت کو بتا رہا ہے کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہے۔ مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، چند چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے پروردگار عالم اس آیت میں۔ پہلی چیز، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے خارج کیا، باہر نکالا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، خدا اپنی خالقیت کا اظہار کر رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں باہر نکالا۔ یہ پہلی چیز، انسان کی حقیقت کو خدا بتا رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے خدا کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں باہر نکالا تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کو مزید آگے پڑھوں، یہاں پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو کسی استاد نے نہیں سکھایا کہ کس طرح ماں کا دودھ پیا جاتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ تو اپنے ماں کے سینے سے دودھ پینا بھی تو نہیں جانتا تھا۔ یہ پروردگار عالم کا کام ہے کہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ عجیب آیت ہے، واقعاً انسان کو اس آیت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو بہت مغرور سمجھتا ہے، بہت اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، اس انسان کی حیثیت اس آیت میں خدا دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو خدا نے تمہیں کیا کیا کچھ عطا نہیں کیا، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، خدا کہہ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، سب سے پہلے پروردگار عالم نے تمہیں دو کان دیے سننے کے لیے، وجعل لکم السمع، سب سے پہلے تمہیں دو کان دیے سننے کے لیے، والابصار، دو آنکھیں تمہیں عطا کی ہے پروردگار عالم نے دیکھنے کے لیے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دل، قلب تمہیں پروردگار عالم نے دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے احساس کر سکو۔ آخر میں پروردگار عالم اتنی نعمتوں کو شمار اور گننے کے بعد پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کا مقصد خود اسی آیت میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ کیوں تمہیں کان عطا کیے ہیں، کیوں تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے آنکھیں ملی ہے،
کیوں تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے دل ملا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ عجیب آیت واقعاً، یہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پروردگار عالم نے اسے 2 کان عطا کیے۔ اب اس آیت میں دیکھیے، کان کو آنکھوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد دل کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ترتیب میں ایک خاص حکمت چھپی ہوئی ہے۔ کیا؟ یعنی انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں، اپنے ماں کی شکم میں بننا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے بچے کے کانوں میں آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے ولادت کے بعد جو ہے بچہ جو ہے وہ دیکھنے کی طاقت جو ہے پروردگار عالم اسے جو ہے عطا کرتا ہے۔ بس دیکھنے سے پہلے جو ہے سننے کی طاقت جو ہے پروردگار عالم بچے کو عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ خدا نے تمہیں 2 کان عطا کیے، اتنی بڑی نعمت۔ تمہیں پروردگار عالم نے دیکھنے کے لیے اتنی خوبصورت آنکھیں تمہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے، احساس کرنے کے لیے، جسم کو نشوونما کرنے کے لیے، جسم کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں دل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکو۔ اب اتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے انسان کو نوازا ہے، کیا یہ آنکھ کم نعمت ہے؟ کیا یہ کان کم نعمت ہے؟ کیا یہ دل کم نعمت ہے؟ کیا یہ صحت کم نعمت ہے؟ کیا یہ پروردگار عالم نے جو عقل جیسی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ کیا یہ کم نعمت ہے؟ واقعاً انسان کبھی کبھار اتنا ناشکرہ بن جاتا ہے، دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے یہ انسان، دنیا کی محبت میں یہ انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ان نعمتوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں خدا نخواستہ کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہی انسان خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پروردگار، اتنی مشکلات میری زندگی میں، اتنی رکاوٹیں میری زندگی میں کس لیے ہے؟ پروردگار تو نے مجھے کیا عطا کیا ہے؟ یہ وہی انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کان جیسی نعمت عطا کی، آنکھ جیسی نعمت عطا کی، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا کی۔ کیا یہ کم نعمت ہے؟ واقعاً اگر انسان ان نعمتوں کی قدر کو جاننا چاہتا ہے تو جا کے اس انسان کی حالت کو دیکھیں کہ جو دیکھنے سے محروم ہے، جو سننے سے محروم ہے، جو بات کرنے سے محروم ہے، جا کے اس انسان کی حالت کو دیکھیں۔ لہٰذا اتنی بڑی نعمت سے اگر پروردگار عالم نے اس انسان کو نوازا ہے تو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے انسان کو۔ جس طرح کہ اگر کوئی دوست اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ دوست اس تحفے کی بہت قدر کرتا ہے، اس تحفے کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوست کی طرف سے اتنا اچھا تحفہ ملا ہے۔ اب پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، خدا کی طرف سے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہے، تو یہ انسان کا کام ہے، یہ بندوں کا کام ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اچھا، اگر پروردگار عالم نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو شکرانہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے خدا قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے پروردگار عالم تمہیں اور نعمت عطا کرے گا۔ اب آنکھ ایک بڑی نعمت ہے، کیوں؟ ہم
اس نعمت کے ذریعے سے ہم کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کو دیکھ سکتے ہیں، سورج کو دیکھ سکتے ہیں، ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس نعمت کے ذریعے سے۔ تو اس نعمت کا شکر ہم کس طرح ادا کریں؟ اس نعمت کا شکر، آنکھ جیسی نعمت کا شکر ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کے ساتھ انسان گناہ نہ کرے۔ اس نعمت یعنی آنکھ جیسی نعمت کا اگر انسان شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس نعمت سے انسان گناہ نہ کرے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر خدا نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے کہ اگر تم دیکھو گے تو تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت کے ساتھ پھر ہم خیانت کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ ایک نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو اس انسان کو ملی ہے، امانت کے طور پر ملی ہے۔ اگر انسان ان آنکھوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو دراصل کفران نعمت کر رہا ہے، جس طرح کے پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمت عطا کروں گا۔ یہی اسی قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر تم کفران نعمت کرو گے یعنی میری نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو اس وقت پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، خدا نے تمہیں دیکھنے کے لیے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، آنکھ جیسی نعمت۔ تو اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو نہ دیکھے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے بے اختیار یعنی جان بوجھ کر جو ہے اگر دیکھنا نہیں چاہتا مگر انسان کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جاتی ہے کہ انسان خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو فوراً امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت فوراً انسان کو استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ اس گناہ کا اثر انسان کی روح کے اوپر نہ ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز، آنکھ جیسی نعمت پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ دوسری نعمت، کان جیسی نعمت ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے ملی ہے۔ ہم دیکھیں ان نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، جس طرح کہ اس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا تھا کہ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میں نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، دل دیا تاکہ تم اس کے ساتھ احساس کر سکو، لعلکم تشکرون۔ اب کان ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس نعمت کا شکر ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو سننا آئمہ معصوم علیہ السلام نے، شریعت نے، ہمارا مذہب، ہمارے دین نے، پروردگار عالم نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا ہے، انسان خدا کی خوشی کے لیے، خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے ان چیزوں کو نہ سنے، تب جا کر انسان کان جیسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ممکن ہے انسان جو ہے کسی کے پاس بیٹھا ہو، جانتا ہے کہ یہ انسان فلاں انسان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، انسان اگر وہاں پہ منع نہ کرے تو انسان واقعاً جو ہے کان جیسی نعمت کا جو ہے وہ کفران نعمت کر رہا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے یہ کان اس انسان کی نسبت جو ہے اس انسان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے۔ یہ دوسری نعمت۔ والافئدہ، پروردگار عالم نے دل جیسی نعمت پروردگار عالم نے انسان کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ کس لیے؟ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ العبودیت جوہرۃ کنہھا ربوبیۃ،
اس طرح اپنے رب کی بندگی کرو، اس طرح حقیقی معنوں میں بندگی کرو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے فضیل نامی صحابی سے پوچھا، اے فضیل تم جانتے ہو کہ حقیقی بندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو فضیل نے کہا، یبن رسول اللہ، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ حقیقی بندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا، حقیقی بندگی سنو، اس کو کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی تمہاری آنکھوں کی طرف اشارہ کریں کہ یہ آنکھیں کس کی ہے، تو تم یقیناً کہو گے یہ آنکھیں میری اپنی ہے، یہ زبان میری اپنی ہے، یہ کان میرے اپنے ہیں، یہ ہاتھ میرے اپنے ہیں، یہ دل میرا اپنا ہے، یہ دماغ میرا اپنا ہے۔ تم بظاہر کہو گے یہ آنکھ میری اپنی ہے، یہ زبان میری اپنی ہے، لیکن اگر ان آنکھوں کے اوپر تمہارا اختیار نہ ہو، ان کانوں کے اوپر تمہارا اختیار نہ ہو، اس زبان کے اوپر تمہارا اختیار نہ ہو، تو نہ یہ زبان تمہاری ہے، نہ یہ آنکھیں تمہاری ہے، نہ یہ کان تمہارے اپنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں اس وقت تمہاری اپنی ہو سکتی ہے جب ان آنکھوں کا اختیار تمہارے پاس ہو۔ اختیار سے مطلب یہ کہ اگر تم کوئی چیز دیکھنا چاہو تو دیکھو، اگر کسی چیز کو دیکھنا نہ چاہو، گناہ کا منظر ہو تو نہ دیکھو، تب تمہاری آنکھوں کا اختیار جو ہے تمہارے پاس ہوگا۔ اگر تم وہ چیز سننا چاہو جس چیز کو پروردگار عالم نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کانوں کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہاری زبان سے اگر جھوٹ نکلے، غیبت نکلے، کسی کے لیے تہمت نکلے، تو یہ زبان تمہاری وظاہر ہے مگر اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ اے فضیل، حقیقی بندگی اس وقت ہوتی ہے، حقیقی بندگی اس کو کہتے ہیں جب تمہارے پورے جسم کا اختیار تمہارے پاس ہو، اس کو حقیقی بندگی کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہے، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ ہم اپنے ظاہری جسم کو اہمیت دیتے ہیں کہ انسان فلاں وٹامن کھائے تاکہ انسان کے جسم میں طاقت رہے، انسان فلاں وٹامن کھائے تاکہ انسان کی طبیعت صحیح رہے، انسان کے جسم میں انرجی ہو، اسی طرح جس طرح جسم کی کچھ حالتیں ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی بھی کچھ حالتیں ہوتی ہے۔ جسم کی حالتیں کیا ہیں؟ اس جسم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ اس جسم کی کئی حالتیں ہیں۔ یہ جسم یا زندہ ہوتا ہے، یہ جسم یا مردہ ہوتا ہے، یہ جسم یا صحت مند ہوتا ہے، یہ جسم یا بیمار ہوتا ہے، یہ جسم یا سویا ہوتا ہے، یہ جسم یا جاگا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی بھی کئی حالتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہے۔ روح کی زندگی، روح کی حیات علم ہے، روح کی موت جہالت ہے، روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین ہے، روح کی نیند غفلت ہے، روح کی بیداری ہوشیاری ہے۔ جس طرح کہ انسان اپنے ظاہری جسم کو اہمیت دیتا ہے کہ فلاں بیماری نہ ہو جائے، فلاں وائرس نہ لگ جائے، اسی طرح روح کی بھی ہمیں روح کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ روح کی غذا کیا ہے، روح کی زندگی کیا ہے، روح کی موت کس چیز میں ہے، روح کی بیداری کس چیز میں ہے، روح کی ہوشیاری کس چیز میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا انسان جب خیال رکھتا ہے تو اس کو حقیقی بندگی کہتے ہیں۔ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، اور دل عطا کیا میں نے تمہیں۔ اسی طرح بروز محشر، یہ سورہ یاسین میں ہے کہ انسان کے نام عمل کو انسان کے ہاتھوں میں جب دیا جاتا ہے تو اس وقت
انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن انسان کے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ زب لگائی جاتی ہے، انسان کے ہاتھ بولنے لگتے ہیں، انسان کی آنکھیں بولنے لگتی ہے، انسان کے کان بولنے لگتے ہیں، انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ بارگاہ رب العزت میں جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ پروردگار عالم، تمہارے اس بندے نے، اس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نعمتیں ہمیں جو ملی ہے، انسان کی صحت ایک نعمت ہے، انسان کی آنکھیں ایک نعمت ہے، بس ان تمام نعمتوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح استعمال کریں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے خود بروز محشر جو ہے وہ گواہی دے گی، جس طرح کہ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ زب لگائی جائے گی، ہونٹ سیے جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ بولنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا کس طرح انسان، جس طرح کہ انسان اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح انسان اپنی روح کا بھی خیال رکھیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان اگر عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روح کو جو ہے وہ غذا نہیں دے پا رہا ہے۔ روح کی غذا یاد خدا ہے، روح کی غذا گناہوں سے دوری ہے، روح کی غذا علم ہے۔ اگر انسان جس طرح کے اپنے جسم کی خوراک اور غذا کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح انسان اپنی روح کی غذا کا بھی اگر انسان خیال رکھے، تو خود بخود عبادت میں انسان کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھنے لگتا ہے، تو انسان کو اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی آپ غذا دے رہے ہوتے ہیں۔ بس روح کی غذا یہ ہے کہ انسان یاد خدا میں رہے۔ یاد خدا کس طرح ہوتی ہے؟ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو قرآن کہتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، قدم اٹھاؤ گے یہ یاد رکھو کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، بات کر رہے ہو یہ یاد رکھو کہ تمہیں کوئی سن رہا ہے، اور اگر کوئی عمل انجام دیتے ہو یہ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یوم تحدث اخبارہا، بروز محشر، بروز قیامت انسان کو انسان کے ہر ایک عمل کی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ انسان کی پوری زندگی، انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ انسان اس کی ویڈیو بروز محشر، عالم برزخ میں قیامت والے دن جو ہے وہ یہ سب کچھ انسان کو دکھایا جائے گا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے آسمان کی طرف، تو اس وقت جو ہے انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی جو ہے وہ ایک فلم کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح انسان کی زندگی کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے فلاں دن فلاں جگہ پر کیا کام کیا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جس کا نام عمل جو ہے نیک کاموں سے بھرا ہوا ہو، اور وائے ہو، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جس کے نام عمل میں خدا نخواستہ جو ہے گناہوں اور کے علاوہ جو ہے برے اعمال کے علاوہ جو ہے اس کے نام عمل میں کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو ہے جواب دینا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جب تک کہ انسان زندہ ہے، انسان کے پاس مہلت ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اپنے کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار کریں اور استغفر اللہ پڑھیں، خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس سے پہلے کہ انسان کی موت واقعہ ہو۔ بارگاہ رب العزت میں ہمیشہ دست بدعا ہو کر یہ دعا کرے، یا کریم و یا رب،
یا ستار العیوب یا ارحم الراحمین، اس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور خدا خود کہتا ہے کہ جب مجھے میرا کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے تو مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ جب کوئی گنہگار بندہ کہتا ہے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا ارحم الراحمین، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے خدا اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر رہا ہے، جب کوئی گنہگار صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں صاف اور اچھے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس گنہگار اور اس توبہ کرنے والے بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بس دعا کرے کہ پروردگار عالم واقعی اس وقت ہمارے پاس مہلت ہے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں العف العف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، پچھلی مجلس میں بھی میں نے اس بات کی یاد دہانی کروائی تھی کہ فوراً نماز پڑھتے ہی مصلی نہ چھوڑ دیا کریں۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس وقت جو ہے عاشق اور معشوق کے درمیان حقیقی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ انسان نماز ختم ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے اور خداوند متعال سے گفتگو کریں، باتیں کریں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب بخشش کریں۔ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ کتنی اچھی مہلت ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ بروز قیامت گنہگار لوگ پروردگار عالم سے اتنی مہلت کے لیے التجا کریں گے، پروردگار ہمیں ایک لحظے کے لیے اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کر کے واپس اس دنیا میں آ جائے۔ آواز آئے گی کہ اب الیوم یوم الحساب، آج حساب کا دن ہے۔ جو عمل کا دن تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اور آپ خوش قسمت ہے، آج عمل کا دن ہے، ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یوم حساب شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اکثر علماء بزرگان یہ دعا فرماتے، پروردگار میری موت اس وقت واقعہ ہو جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، میری موت اس وقت واقعہ ہو جب میں مجلس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ کر مجلس سن رہا ہوں گا۔ پروردگار میری موت اس وقت قرار دے جب میں عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہوں گا۔ پروردگار میری موت اس وقت قرار دے جب میں کربلا کی زیارت کر رہا ہوں گا۔ پروردگار میری موت اس وقت قرار دے جب میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کر رہا ہوں گا۔ اس طرح کی دعائیں علماء کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے، پروردگار میری موت ان جگہوں پر واقعہ ہو۔ یہ ایک دعا ہے کہ اچھے موقع پر انسان کی موت واقعہ ہو، اور یہ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے پروردگار ہماری موت ایک اچھے وقت پر جو ہے واقع ہو، جب میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں گا پروردگار اس وقت میری موت واقع ہو، دعائے کمیل میں میری موت واقع ہو، دعائے توسل میں، دعائے عرفات میں، دعائے عرفہ میں جو ہے میری موت واقع ہو۔ اس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، سید ضمیر عباس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو واصل فرما،
اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں محمد وال محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ بارلہا تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہے، انہیں سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ وہ امام کہ جس نے خداوند متعال کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خداوند متعال کی خوشی اور رضا کے لیے مدینہ کو چھوڑنا پڑا۔ خداوند متعال کی خوشی کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کرنا پڑا۔ وہ سید الشہداء جو عصر عاشور لاشیں اٹھا کر حسین کی کمر تھک چکی تھی، نہر فرات سے حضرت عباس علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے امام حسین علیہ السلام کی کمر تھک چکی ہے۔ جوان بیٹے علی اکبر کے لاشیں کو اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی کمر تھک چکی ہے۔ چند جملے مصائب کے اور اس کا ثواب احسال کرتے ہیں مرحوم سید ضمیر عباس مرحوم کے احسال ثواب کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا امام حسین جب آخری وداع کرنے کے لیے زینب کے پاس آئے، فرمانے لگے الوداع الوداع اے بہن الوداع۔ ذوالجناح پہ سوار ہو گئے امام حسین، جانے لگے مگر کیا دیکھتے ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا ہے۔ جب زمین کی طرف دیکھنے لگے تو ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کر 4 سالہ بیٹی سکینہ لپٹ کر رو کر کہتی تھی بابا بابا، یا ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میں بابا کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ امام حسین ذوالجناح سے اترے، 4 سالہ سکینہ کو سینے سے لگایا، رو کر فرمانے لگے بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ مولا حسین فرمانے لگے بیٹی سکینہ بابا واپس آئیں گے،
بس یہی کہنا تھا. سکینہ رو کر فرمانے لگی بابا چاچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کے گئے تھے, مگر نہ چاچا عباس واپس آئے نہ بھیا علی اکبر واپس آئے. بابا ہاں سکینہ نے سچ کہا. بابا حسین رخصت ہوئے, کچھ لمحوں کے بعد سلجھن آیا, مگر بابا حسین واپس نہیں آئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب